آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کتنی الجھی ہوئی ہے؟ خیر، آج کی اس گفتگو میں ہم سیدھا ایک بہت ہی اہم اور فکر انگیز موضوع پر بات کریں گے۔ ہم مولانا عبید اللہ صاحب کے ایک بہترین بیان ترتیب زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں اندر سے بیدار کرتا ہے۔ اس تجزیے کے ذریعے ہم مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ کر اسے روحانی طور پر منظم کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس سوال پر غور کریں، مطلب واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو اس دنیا سے جا چکا ہو، اسے صرف ایک دن یا چلیے چند گھنٹوں کے لیے بھی دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ واپس انہی دنیا داری کے کاموں میں الجھ جائے گا جن میں وہ سارا دن لگا رہتا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور دیکھیں اس کا جواب کتنا سیدھا اور واضح ہے۔ مولانا صاحب کے مطابق وہ شخص یقیناً سیدھا سجدے میں گرے گا، وہ قرآن سنے گا، گانے نہیں، وہ فضول باتوں میں اپنا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن سب سے کڑوی حقیقت کیا ہے؟ وہ واپس نہیں آ سکتا، اس کا وقت مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ پر جو بات سب سے زیادہ توجہ مانگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی یہیں ہیں، ہمارے پاس ابھی وہ قیمتی وقت موجود ہے جس کی تمنا ایک جانے والا انسان کر رہا ہے۔ اور یہیں سے ہماری اصل گفتگو کا مرکز سامنے آتا ہے۔ زندگی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بس بھاگی جا رہی ہے، وقت مٹھی میں ریت کی طرح تیزی سے پھسل رہا ہے نا؟ اس بیان میں اسی بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ یہ جو زندگی ملی ہے یہ دوبارہ نہیں ملنے والی۔ ایک ایک دن، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ہمیں اس زندگی کی حقیقی قدروں کو پہچان کر اسے آج اور ابھی کارآمد بنانا ہوگا۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زبردست اور عام فہم سی مثال دی گئی ہے، گنے کی مشین کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رس نکالنے والا گنے کو بار بار مشین میں ڈالتا ہے، اسے موڑ کر نچوڑ کر اس کا آخری قطرہ تک نکال لیتا ہے۔ بالکل یہی سوچ ایک مومن کی اپنی زندگی کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ اس محدود وقت میں سے روحانی فائدے کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہماری مہلت ختم ہو جائے۔ لیکن ذرا سوچئے، آج ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ یہ چند باتیں ہیں جو ہمارے معاشرتی زوال کو واضح کرتی ہیں۔ فجر کے وقت، جو دن کا سب سے برکت والا وقت ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر سو رہے ہوتے ہیں۔ جب رشتے طے کرنے کی بات آتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تقویٰ ہے یا نہیں، بلکہ بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے۔ اور فضول گپ شپ یا سیاسی بحثوں میں تو ہم گھنٹوں نکال دیتے ہیں جیسے وقت کی کوئی کمی ہی نہ ہو۔ یہ سب بتاتا ہے کہ ہماری ترجیحات کتنی بدل چکی ہیں۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ دیکھیں، ایک طرف ہم روحانی شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور دوسری طرف سچی عبادت سے دور بھاگتے ہیں۔ مطلب لوگ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے جگہ جگہ جاتے ہیں کہ کوئی پھونک مار دے یا کوئی تعویذ دے دے، پر جو بنیادی فرائض ہیں ان سے کتراتے ہیں۔ فجر کے لیے اٹھنا یا قرآن کی تلاوت کرنا بھاری لگتا ہے، لیکن امید یہ رکھی جاتی ہے کہ بس کوئی جادوئی حل مل جائے۔ اسی رویے پر مولانا صاحب نے بڑی حیرت اور فکر کا اظہار کیا ہے۔ وہ بڑی سیدھی سی بات کہتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنا ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، قرآن کی تلاوت سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ کتنی واضح بات ہے یہ! سوچئے ذرا، بھوک لگنے پر ہم وظیفہ تھوڑی پوچھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں نا؟ تو روحانی سکون کے لیے بھی وہی کرنا ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے۔ میں شارٹ کٹ سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو پھر اصل ضرورت کس چیز کی ہے؟ اصل ضرورت ہے تقویٰ کی۔ اور دیکھیں، تقویٰ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ ایک عملی چیز ہے۔ گناہوں سے بچنا، اپنی زبان کو ٹھیک رکھنا، حلال روزی کمانا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ معاشرے کو سدھارنے کی شروعات کسی اور کو بدلنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ذات اور اپنے گھر کو ٹھیک کرنے سے ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی دعا یا وظیفہ اس وقت تک اثر نہیں دکھاتا جب تک زندگی میں تقویٰ شامل نہ ہو۔ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ایک کمال کی مثال دی گئی ہے۔ ایک گولی اور بندوق کا تصور کریں۔ اگر آپ گولی کو ویسے ہی ہاتھ سے پھینکیں تو شاید وہ کسی چھوٹی سی بلی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن وہی گولی جب بندوق میں ڈال کر چلائی جاتی ہے نا، تو وہ ایک بڑے شیر کو بھی گرا سکتی ہے۔ یہاں پڑھا جانے والا ذکر یا وظیفہ گولی ہے، لیکن تقویٰ وہ بندوق ہے جو اس گولی کو طاقت دیتی ہے۔ تقویٰ کے بغیر ان الفاظ میں وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات صرف مثال نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا حصہ ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ، ایک صحابی تھے جن کے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں تقویٰ اختیار کرنے کو کہا اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی تلقین کی۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے والا عمل بعد میں ہے، پہلے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا یعنی تقویٰ ضروری ہے۔ یہ ترتیب واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، اب ذرا عبادات کے معیار کی بات کرتے ہیں۔ نماز میں دل لگانا، یہی تو ہماری روحانیت کی جان ہے۔ اقامت الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنے کا مطلب صرف جلدی جلدی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی یاد میں پوری طرح ڈوب کر محبت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔
ایسی نماز جہاں آپ کا دھیان دنیا میں نہیں بلکہ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اب نماز میں اس محبت کو کیسے ناپیں؟ ان نمبروں پر ذرا غور کریں۔ 3، 7، 9، 21 یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا کبھی سجدے کی حالت میں ہم نے 3 بار سے زیادہ تسبیح پڑھی ہے؟ کیا کبھی اللہ کی محبت میں اتنے گم ہوئے کہ 7، 9 یا 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہو، یا بس جلدی سے فرض پورا کرنے کی کوشش کی؟ یہ نمبرز نا سچ میں ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتے ہیں۔ اور ہاں، بات صرف ہماری ذات پر ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کا واضح فرمان ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیں، ہم بچوں کے فیوچر، ان کی شادیوں اور گھر بنانے کی تو بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن کیا ان کی آخرت کی بھی ویسی ہی فکر ہوتی ہے؟ مولانا صاحب زور دیتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کو دین سکھائیں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان سب باتوں پر عملی طور پر عمل کیسے کیا جائے؟ اس کا بہت ہی سمپل اور پریکٹیکل حل یہ ہے، نظام الاوقات یعنی ڈیلی ٹائم ٹیبل۔ ان کا مشورہ بڑا زبردست ہے کہ ہر خاندان کو چاہیے کہ کاغذ اور قلم لے کر بیٹھے اور اپنا ایک سخت اور روحانیت پر مبنی روٹین بنائے، کیونکہ جب تک ہم خود اپنی زندگی کی ترتیب نہیں بنائیں گے، وقت بس ایسے ہی بے مقصدی میں گزر جائے گا۔ خیر، اس ٹائم ٹیبل کو بنانا کیسے ہے؟ یہ پوائنٹس دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز، رات کو جلدی سونا تاکہ صبح فجر کے لیے آسانی سے اٹھ سکیں۔ پھر روزانہ قرآن کی تلاوت کا وقت لازمی طے ہو۔ اچھا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی کام چھوڑ دیں، دکان، دفتر، بزنس یا یہاں تک کہ جم کے لیے بھی وقت رکھیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ اور مسجد کے لیے ایک فکس وقت ہونا ضروری ہے۔ اپنی دنیا کو دین کے ارد گرد سیٹ کرنا ہوگا، نہ کہ دین کو دنیا کے۔ تو اب گفتگو کے آخر میں سوال آپ کے اور میرے سامنے ہے، کیا ہم اس انمول زندگی اور اس کے قیمتی لمحوں کو بس ایسے ہی ضائع ہونے دیں گے، یا آج ہی ابھی ایک بہترین نظام الاوقات بنا کر زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیں گے؟ یاد رکھیے گا، یہ وقت، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ امید ہے آج کے اس جائزے نے آپ کو وقت کی اصل قدر کے حوالے سے ضرور سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ مل بیٹھ کر آج ہی اپنی ترتیب پر غور کیجیے گا۔ اس گفتگو میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔